السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے نظریہ کا تعارف اور قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت پڑھی تھی۔ آج ہم اس چیپٹر کا سوال نمبر 1 ہے، نظریہ پاکستان کے ابتدائی ترکیبی پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی تاکہ وہاں پر اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ پیارے بچوں، اسلام محض عبادات اور رسومات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں معاشیت، اخلاقیات اور سیاسیات کے تمام مقاصد کو پورا کرنے کا سامان موجود ہے۔ اسلامی نظام جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور ہر دور کے لیے مکمل طور پر قابل عمل ہے۔ اسلامی نظام کے اجزاء ترکیبی جو ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک ہے عقائد و عبادات، کیونکہ پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ آزادی سے سانس لے سکیں اور اسلام کے عقائد اور عبادات کو پورا کر سکیں۔ عقائد میں توحید، رسالت، یوم آخرت، فرشتوں اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا ہے، جبکہ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ عبادات جب انسان کرتا ہے، ایک مسلمان کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے اور اس کی خاطر جینے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ کردار کی تعمیر میں معاون ثابت ہوتی ہے اور ایک مثالی اسلامی ریاست اور معاشرے کی تشکیل کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اجزائے ترکیبی میں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے جمہوری اقدار کا فروغ۔ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت ڈیئر اسٹوڈنٹس ایسے ہوتی ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے میں موجود نمائندے الیکٹ کرتی ہے بلکہ جو کہ گورنمنٹ کی سطح پر بیٹھ کے ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ مشاورت پر ہے، یعنی کہ مشاورت کے ذریعے باہمی معاملات اور جو ریاست کے اہم امور ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں۔ یہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہوتا تھا کہ تمام اہم امور جو ہوتے تھے اس کے اوپر تمام جو قبائل کے معززین ہوتے تھے ان سے مشورہ لیا جاتا تھا اور ان کو حل کیا جاتا تھا۔ تو مسلمان بھی ایک ایسا معاشرہ چاہتے تھے، بر صغیر کے جو مسلمان تھے، کہ وہ وہاں پہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں اور جو اہم معاملات ہیں وہ آپس میں مشاورت سے حل کر سکیں۔ قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا 14 فروری 1948 کو صلبے کے مقام پر کہ آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں، کہ ریاست پاکستان میں جو بھی امور ہوں ان کو باہمی صلاح مشورے سے حل کیا جائے، ایک ایسا نظام ہو۔ تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اسلام میں معاشرتی انصاف اور مساوات۔ اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی تخلیق کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ وہ صحیح اسلامی معاشرے کا دوبارہ قیام عمل میں لانا چاہتے تھے، جہاں پہ وہ عدل و انصاف، مساوات اور معاشرتی بہبود کے تقاضوں کو پورا کریں، اور وہ پاکستان کو جدید دنیا کے سامنے ایک مثال بنا کے پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ باقی جو دنیا کے ممالک ہیں وہ اس کی تقلید کر سکیں۔ اسلامی معاشرے میں جو عورت کو ایک مقام حاصل ہے، اس کو ریاست میں حصہ دیا جاتا ہے، غریبوں، ناداروں اور یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہی اصول مسلمان چاہتے تھے کہ وہ پاکستان میں اپنائیں۔ شہریوں کے حقوق و فرائض، جو اس کا چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے شہریوں کے حقوق و فرائض۔ پیارے بچوں، جو اسلامی نظام ہے اس میں شہریوں کے حقوق و فرائض کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک فرد کے جو حقوق ہیں وہ دوسرے فرد کے فرائض ہیں۔ حقوق اور فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب تک کہ ایک انسان کو اپنے حقوق اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے فرض جو ہیں وہ احسن طریقے سے سر انجام نہ دے سکے، جیسے کہ والدین کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں اور جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں شہریوں کے حقوق و فرائض کا خیال رکھا گیا ہے
کہ شہری اپنے فرائض کا صحیح طریقے سے سر انجام دے تو ان کو حقوق حاصل ہوں گے، اور مسلمان جو بر صغیر کے تھے وہ بھی ایسا معاشرہ، ایسا ملک چاہتے تھے جہاں پہ ان کو حقوق حاصل ہوں اور وہ اپنے فرائض اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں، جہاں پہ رنگ و نسل کے تمیز کے بغیر ان کو انصاف حاصل ہو اور وہ اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس لیے پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی کیا ہے، کیا میں پاکستان کے مطالبے میں پس منظر تھی۔ پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا گیا کہ وہاں پہ صرف مسلمان جو ہیں وہی اپنے حقوق حاصل کر سکیں، بلکہ اس لیے بھی حاصل کیا گیا کہ وہاں پہ جو اقلیت ہیں جیسے کہ عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ ہیں، وہ بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں اور ان کو پوری آزادی حاصل ہو۔ اس کا چوتھا پوائنٹ ہے اخوت و بھائی چارہ۔ دین اسلام جو ہے وہ امن کا داعی ہے اور مسلمانوں کے مابین اخوت اور بھائی چارے کے جذبوں کو فروغ دیتا ہے۔ بھائی چارے سے ویسے بھی معاشرے میں محبت کا بول بالا ہوتا ہے۔ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اگر ایک اسلامی معاشرے میں اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ بھی آپس میں اسی طرح ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کی مدد اور ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں یہی اصول جو ہیں وہ ریاست کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے جاتے ہیں، اور یہی اصول جو ہیں وہ مطالبہ پاکستان کے پیچھے کار فرمان تھے، اور انہی اصولوں کے اوپر عمل کر کے ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔